نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، درس قرآن کے خوبصورت پلیٹ فارم پر آج قصص القرآن کی 23ویں نشست ہے۔ درس قرآن ایک خوبصورت پلیٹ فارم ہے جو ہمیں علماء ربانیین کے بیانات اور واعظ اور مختلف مستند مواد ہم تک پہنچاتا ہے۔ میں تمام ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ درس قرآن کی ویڈیوز کو دیکھیں، اسے لائک کریں، شیئر کریں اور درسقرآن.com کے جتنے بھی چینل ہیں انہیں سبسکرائب کریں۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر نکلے مصر سے، اور دریا بحر قلزم سے ہوتے ہوئے جب آگے بڑھے تو جا کر وادی سینا میں پہنچے، جسے وادی طیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون کو اور فرعون کے ساتھ اس کے پورے لشکر کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعض روایات میں ملتا ہے تورات میں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس پر خوشی منائی، اور بنی اسرائیل کی عورتوں نے دف بجا کر اس پر جشن منایا کہ الہی تو نے ہمیں نجات دی اس ظلم سے جس میں تقریباً ہم 450 سال سے مظلوم بنے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ جب وہ وادی سینا میں پہنچے، وادی سینا کوہ طور کے دامن میں انتہائی وسیع و عریض پھیلا ہوا ایک صحرا تھا۔ اس صحرا میں پہنچے تو صاف ظاہر ہے کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہاں پانی کہیں موجود تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ وہاں کوئی درخت تھے، نہ کوئی گھر تھا۔ ایک کھلا میدان تھا، اور اس کھلے میدان میں بنی اسرائیل آ کر پہنچے تھے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ موسیٰ اللہ کے دربار میں دعا کیجئے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے یہاں پانی کا کوئی بندوبست فرما دے۔ اگر ہمیں پانی نہ ملا تو ہم تو یہاں مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، کہ اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے جو ہی اپنے عصا کو پتھر پہ مارا تو اللہ رب العالمین نے وہاں چشمے جاری کر دیے۔ قرآن کریم بتاتا ہے کہ 12 چشمے جاری ہو گئے، چونکہ 12 قبائل تھے بنی اسرائیل کے، جتنے قبائل تھے اتنے ہی چشمے ان کے لیے۔ یا حضرت موسیٰ نے الگ الگ مختلف جگہوں پر عصا مارا اور مختلف چشمے جاری ہوئے، جو 12 چشمے ہوئے، اور 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ، تاکہ باہم کوئی لڑائی نہ ہو اور آسانی کے ساتھ ہر قبیلہ پانی کو لے سکے اور اس سے استفادہ کر سکے۔ پھر انہیں کھانے کی طلب ہوئی، کہنے لگے موسیٰ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ہاں دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسا کھانا اتارا کہ جو بہشتی کھانا تھا، کہ وہ رات کو سوتے اور دیکھتے کہ رات کو ہی منہ شبنم جس طرح گرتی ہے، شبنم کی صورت میں منہ ایک سفید اولوں کی شکل میں تھا، یہ نازل ہو گیا ان کے لیے، اور یہ لذیذ کھانا تھا، میٹھا تھا، یوں سمجھیں کہ سویٹ ڈش تھی ان کے لیے۔ اور ساتھ ہی ہوا چلتی اور بٹیر غولوں کے غول آ کر ان کے سامنے ڈھیر ہو جاتے، وہ انہیں خود بھونتے اور پھر کھاتے۔ اور بعض کے مطابق ایسا تھا کہ پورا کا پورا بھونا ہوا کھانا ان کے سامنے حاضر کر دیا جاتا، جس میں بٹیر کا گوشت اور اس کے بعد میٹھے میں ان کے لیے منہ، یعنی وہی سفید اولوں کی شکل میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہشتی کھانا ان کے سامنے پیش کیا جاتا۔ اب یہ کھانا بھی انہیں ملنے لگا۔ پھر کہنے لگے موسیٰ یہاں کوئی گھر نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، یہ پورا ایک صحرا ہے، اس لق و دق صحرا میں کوئی جگہ ہمارے رہنے کی نہیں ہے اور انتہائی زیادہ گرمی ہے، تو کچھ ایسا کیجئے کہ ہم اس گرمی سے بچ سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان پر غمام بادل کا سایہ کر دیا۔ اب یہ بادل کا سایہ ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ جس طرف چلتے بادل ان پر سایہ فگن رہتا، ان کے ساتھ چلتا،
اور یوں بادل کے سائے میں وہ رہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ یہ ہے کہ وہ 450 سال غلامی کی زندگی بسر کر کے آئے تھے، ایک جابر اور قاہر بادشاہ یا کئی جابر اور قاہر بادشاہوں کے زیر غلامی میں رہے تھے، اس لیے نہ صرف ان کے جسم غلام تھے بلکہ ان کا دل و دماغ بھی غلام بن چکے تھے، وہ ذہنی اور فکری طور پر بھی غلام تھے۔ تو غلامی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے حوصلوں کو پست کر دیتی ہے، عزائم کو انتہائی زیادہ نیچا کر دیتی ہے، اس کی ہمت اور شجاعت کو مار دیتی ہے اور امید کو مایوسی میں بدل دیتی ہے۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ بنی اسرائیل نے اتنی بڑی نعمتوں کو دیکھا، شکران نعمت کے بجائے کفران نعمت پہ اتر آئے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ آخر کب تک ہم یہ کھاتے رہیں گے منہ و سلویٰ؟ ہمارے لیے کچھ ایسا کیجئے کہ ہم ککڑی، گیہوں اور پیاز، لہسن، یہ چیزیں جو ہے اناج جو ہیں یہ کم از کم ہم وافر مقدار میں حاصل کریں اور خوب کھائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی بات سنی تو بڑا عجیب لگا کہ اتنی زیادہ نافرمان لوگ ہیں، یہ اتنے ہی بدبخت ہیں کہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں کے مقابلے میں یہ اتنی ادنا چیز کو چھوڑ کر اتنی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر اتنی ادنا اور انتہائی گھٹیا چیز جو ہے طلب کر رہے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ دعا تو میں نہیں مانگتا، لہٰذا تمہیں اگر یہی کچھ چاہیے تو اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اہبطوا مصرا، اس شہر کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ اور تمہیں یہی کچھ ملے گا باہر۔ تو قوم کے لوگ یوں اچھائی کو چھوڑ کر، اچھی چیز کو چھوڑ کر کمتر پہ آگے، یہ بنی اسرائیل کی انتہائی یوں سمجھیں کہ تذلیل تھی اور تحقیر تھی کہ بنی اسرائیل نے اعلیٰ کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں ادنا کو چنا۔ دوسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے جو ہی وادی طیہ میں قدم رکھا تو سینا میں مختلف آتے ہوئے راستوں میں جو مختلف قوموں کو دیکھا، مختلف لوگوں کو دیکھا کہ بت پجاری بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ان کے دل میں بھی ایک شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی کسی کی عبادت کریں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ، اتنے لوگ اپنے اپنے خداؤں کی عبادت کر رہے ہیں، مختلف بت ہیں ان کے سامنے، تو آپ بھی ایسا کیجئے، ہمارے لیے کوئی بت بنائیے، بت لے آئیے تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام انتہائی غمزدہ ہوئے، پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ جس قوم کے لیے اتنے بڑے طاقتور جابر بادشاہ فرعون کے سامنے ٹکر لی اور انہیں وہاں سے نجات دلائی، اور جس پر خدا کے انعام اتنے ہیں کہ وہ انبیاء کی اولاد ہے اور وہ خدا کی توحید کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف مائل ہو رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو عار دلائی اور قوم سے خطاب کیا وادی طیہ میں اور کہا ان سے کہ تم خدا کی توحید کو چھوڑ کر، جس دین کو خدا نے تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا کو عطا کیا تھا، اسے چھوڑ کر تم بت پرستی پر آمادہ ہو رہے ہو۔ یہاں بھی ناظرین ایک چیز کامن تھی، وہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں وہی غلامی تھی، اور غلامی کے ساتھ ساتھ مصر کے اندر چونکہ بت پرستی بہت قدیم تھی تو وہ مصر کے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے نسل در نسل 450 سال ان کے فکر میں، ان کے ذہن میں، ان کے اندر دل و دماغ میں یہ بت پرستی بھی رچ بس کی تھی۔ یہاں آ کر وہ برداشت نہ کر سکے اور اس کا اظہار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کر بیٹھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی طیہ میں انہیں چھوڑ کر خدا کے اس حکم کے منتظر تھے کہ جو اللہ نے ان سے وعدہ مصر میں کیا تھا کہ جب انہیں نجات مل جائے گی اس کے بعد انہیں ضابطۂ حیات ایک مکمل دستور سے نوازا جائے گا۔ منتظر تھے، وقت آ گیا، اللہ نے حضرت کو کوہ طور پہ بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، آپ نے 30 دن کوہ طور پر لگاتار روزے رکھے، 30 دن روزے میں تھے۔ 30 دن کے بعد اللہ سے ہم کلام ہونا تھا، تو جیسے ہی 30 دن پورے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ روزے کی وجہ سے منہ میں ایک بو پیدا ہو جاتی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ منہ میں روزے کی جو بو ہے، بو کی وجہ سے یہ ہے اور میں اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک خوشبودار بوٹی تھی، اس بوٹی کو چبا لیا،
اس غرض سے کہ منہ میں خوشبو پیدا ہوگی تو اللہ سے ہم کلام ہونا ہے، اور اس ہم کلامی کے لیے یہ ضرورت ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فوراً وحی کے ذریعے تنبیہ کی کہ موسیٰ تمہارا تو روزہ تھا، اور یہ روزہ اس لیے تھا کہ تم نے ہم کلام ہونا تھا، تو نے روزہ افطار کیوں کیا؟ اس بنا پر 10 دن مزید بڑھا دیے، یوں 30 روزوں کے بجائے پھر یہ 40 دن ہو گئے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، یوں 40 راتیں مکمل ہوگی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ایک پورا چلہ کوہ طور پہ گزارا۔ چلہ مکمل ہوا، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، اور ہم کلامی میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لذت اور حلاوت اور وہ مٹھاس جو سما کی تھی محسوس کی تو اشتیاق بڑھ گیا، اتنا بڑا، کہنے لگے یا الہی تو نے مجھے جو ہم کلامی کا شرف بخشا ہے تو اسی طرح مجھے مشاہدے کا شرف عطا کیجئے تاکہ میں حضرت حق کے دیدار سے جو ہے مشرف ہو سکوں۔ تو پروردگار نے فرمایا کہ موسیٰ ان تجلیات حق کا ظہور ہوگا، اور ان تجلیات کے سامنے ان کی جو برداشت ہے وہ آپ نہیں لا سکو گے۔ لیکن حضرت موسیٰ بار بار اصرار کرتے رہے، اسی اصرار پر اللہ رب العالمین نے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صاعقا، پھر اللہ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر جو ہے نازل فرمائی، اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ اگر یہ پہاڑ پر یہ جو تجلی ہے اسے دیکھ کر اس کی سکت کو آپ برداشت کر گئے تو پھر آپ کو دیدار حضرت حق کرایا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ نے اس تجلی کو دیکھا تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، وخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ جب ہوش میں آئے تو فوراً پکار اٹھے کہ الہی بہت مشکل ہے کہ میں حضرت حق کا دیدار کروں، یہ میرے لیے بالکل ہی ناممکن تھا، اور یہ سوال میں نے جو کیا یہ سوال بنتا ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہاں شریعت یعنی تورات سے نوازا۔ حضرت موسیٰ تورات کی تختیاں لے کر قوم کی طرف واپس آئے۔ ناظرین، یہاں بڑا ہی ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے کہ حضرت موسیٰ کوہ طور پر ہیں اور اپنی قوم کی ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سے، اور ان کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن پیچھے قوم کس حالت میں ہے؟ قوم نے بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں اگلے قسط میں ذکر کریں گے کہ قوم بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے ہم کلام ہونا، اور اس کے بعد کس طرح سے اس برائی کو یعنی گوسالہ پرستی کو جو بچڑے کی عبادت تھی اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ختم کیا قوم سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات سے عبرت نصیحت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب www.darsequran.com